إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. بزرگان دین اور میرے عزیز نوجوان ساتھی اور دوستوں اور پردے میں بیٹھی خواتین اسلام، تمام قسم کی مدحو ثنا بڑائی کبریائی اس اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو اکیلے تنہا پیدا کیا. اس اللہ کی جتنی بھی تعریف کریں بہت کم ہے. اس اللہ کا پوری زندگی ہم شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گڑ گڑاتے رہیں، اللہ تیرا شکریہ بولتے رہیں تو بھی اس کا شکر ادا نہیں ہونے والا. اس اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم اور فضل یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا. اس اللہ رب العالمین کا اس بات پر بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے رہنمائی کے لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے ذات اقدس میں اللہ تعالیٰ برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرماتے رہے، سلامتی کا نزول فرماتا رہے اور اہل بیت صحابہ تابعین تبع تابعین تمام کے قبروں کو اللہ منور فرمائے اور جنت کا باغیچہ بنائے، آمین. میرے دینی بھائیو، پچھلے جمعہ جو ہمیں سنے تھے کہ ماہ رمضان کا استقبال ہم کرنے کے لیے جسمانی تربیت یعنی تربیت ہم کریں اپنے جسمانی جسم کو ہم کس طرح سے بحال رکھیں، صحت ہماری کیسے رہے، یہ ہمیں سنے تھے پچھلی بار. اس بار بھی اسی سلسلے میں ایک اور بہت بڑا ایک کارنامہ بلکہ رمضان المبارک کے استقبال میں بہت بڑا حصہ ہے، وہ میں آج آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین. میرے دینی بھائیو، یہ جو فتنوں کا دور ہے ہم دیکھ رہے ہیں آس پاس، اس قدر فتنے، اس قدر گناہ، یعنی زندگی ہماری 4 دن کی رہ گئی مگر انسان اس زندگی کو بھول جاتا ہے.
تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی وقت کے لیے یاد رکھتا ہے، جب کھندے کے اوپر کسی کو اٹھاتا ہے تو بہت اس کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے اور زندگی کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی خبر میں اسے دفن کر دیا جاتا ہے یا دفن کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی وہ بھولا رہ جاتا ہے، یعنی بھول جاتا ہے، دنیا کی حقیقت کو اکثر گما بیٹھتا ہے۔ دنیا کی جو دغا بازی ہے، دھوکہ بازی ہے، دنیا کے ساز و سامان، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی یہ سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کہیں پر یعنی جگہ جگہ پر اللہ نے فرمایا، اور اللہ رب العالمین نچوڑ کر بیان کیا دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، سب اللہ رب العالمین نے کھول کر بیان کیا ہے، وضاحتی انداز میں، اچھے سمجھ میں آنے کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ پھر بھی بہت سارے لوگ غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، تیاری نہیں کرتے۔ رمضان آ رہا ہے تو کوئی خوشی نہیں، رمضان آ بھی گیا چلا بھی گیا تو کوئی بدلاؤ نہیں، کوئی فرق نہیں۔ رمضان کو صرف کھانے پینے کے لیے بنا لیے، رمضان کو صرف سونے کے لیے بنا لیے، رمضان کو صرف شاپنگ کے لیے بنا لیے۔ اس طرح سے لوگ انتظار کرتے ہیں رمضان آئے گا تو ہمارے لیے نئے پکوان بنیں گے گھر میں، ہمارے لیے روزے رکھ کر گپ شپ کے موقع ملیں گے، یعنی بات چیت کرنے کے، ان کا گل لگانے کا موقع ملے گا، ٹائم زیادہ ملے گا مل جل کے بیٹھنے کا۔ یہ ہمیں بہت سارے لوگوں میں پائی جاتی ہیں، یہ غفلت کی چیزیں ہیں، یہ جہالت کی چیزیں ہیں۔ میرے بھائیو، تیاری کرنا ہے تو کس طرح سے ہم تیار ہوں، کس طرح سے ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ ایک بہت بڑا نیک عمل ہے رمضان، یہ معمولی نیک نہیں ہے، معمولی اجر و ثواب کا ملنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ رمضان سبحان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر چڑھتے ہوئے آمین کہا، 3 مرتبہ آمین کہا۔ صحابہ پوچھنے پر بتاتے ہیں اللہ کے نبی کہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مسلمان رمضان کو پائے اور وہ اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ ہو سکے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ جبرائیل امین دعا کرتے ہیں، رسول اللہ آمین بولتے ہیں ممبر پر چڑھتے ہوئے۔ معنی یہ ہوا کہ رمضان ایک عظیم نیکی ہے، یہ نیکی کو جو پا لیا جنت حاصل کر لیا، یہ نیکی کو جو گوا لیا وہ ناکام نامراد رہا، دنیا بھی اس کی گھاٹے میں اور آخرت بھی اس کی گھاٹے میں رہے گی اور وہ برباد رہے گا۔ تو یہ اتنی بڑی نیکی ہے، اس قدر عظیم نیکی ہے، اور یہ ایسی بھی نیکی ہے۔ ایک چھوٹی سی حدیث سے ہمیں اس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ 2 بھائی تھے، دونوں بھائی جب اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ ایک بھائی جنگ میں اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہوئے اللہ کے راہ میں اپنی جان کو گنوا دیا، اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے۔ اور ایک بھائی معمولی موت مرتا ہے، معمولی موت، بستر پر اس کی موت آتی ہے، مگر یہ شہید ہونے والے بھائی کے بعد 1 سال یا 2 سال کے بعد ان کی موت آتی ہے۔ ایک دوسرے صحابی خواب میں دیکھتے ہیں دونوں کو خواب میں دیکھتے ہیں، ایک جو شہید ہوا بہت بڑا مقام ان کا، جو شہادت پاتے ہیں، اللہ رب العالمین جنت میں ان کو اعلیٰ درجے دیتے ہیں۔ نیکیوں میں سب سے بڑی اور عظیم نیکی شہید ہونے کی، یعنی اللہ کے راہ میں اپنے آپ کو قربان کرنے کی۔ ایسی نیکی پانے والے صحابی سے بھی بڑھ کر معمولی موت مرنے والے صحابی کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ یہ خواب میں دیکھ رہے، اللہ کے نبی سے آ کے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی میں نے ایسا خواب میں دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا دوسرا بھائی جو اس بھائی کے شہادت کے بعد، اس بھائی کے اللہ کے راہ میں اپنی جان کو کھپانے کے بعد، کیا اس نے رمضان کو نہیں پایا؟ دوسرا بھائی جو بعد میں معمولی موت مرا ہے، کیا رمضان حاصل نہیں ہوا اسے؟ یعنی اس سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں، تمہیدی باتیں، جو رمضان المبارک جو عظیم نیکی ہے، یہ نیکی کو آدمی کما لیا، پا لیا تو اس کے لیے سبحان اللہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجے ملے گی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے، آمین۔ تو کریں کیا؟ تیاری، استقبال، ویلکم کریں تو کیسے کریں؟ مہمان آتے ہیں گھر کو تو ہم کیسے مہمان نوازی کرتے ہیں، کیسے ہم تیار کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، تیاری کرنے کی چیز ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، یہ خوشی کی علامت ہے۔ تیاری کرنا ہے، رمضان آ رہا ہے تو ہمارے کاموں کو ذرا سمیٹیں، عبادتوں کو کس طرح سے ہمیں انجام دینا ہے، عبادتوں کو ہمیں کیسے کرنا ہے، اس کی تیاری کے بارے میں فکر کریں۔ تو سب سے بڑا عمل جو آج میں بتانے جا رہا ہوں وہ ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کریں۔
اللہ کی راہ میں صدقہ کریں, نیکی کر کے دعا کریں کہ اللہ آنے والے جو بڑے نیک اعمال کا جو مہینہ ہے اس اعمال والے مہینے کو ہمیں عطا کر, یہ ہم دعا کریں صدقہ کر کے. یعنی صدقہ و خیرات بھی ایک ایسی چیز ہے, ایسا ذریعہ ہے کہ سلف صالحین کے اندر یہ معمول رہا کرتا تھا کہ کوئی بھی نیکی وہ حاصل کرنا چاہتے تھے تو صدقہ کرتے تھے, بڑی بڑی مصیبتوں سے بچنے کے لیے صدقہ کرتے تھے, اور آفتیں بلائیں اور خرچ کا بوجھ جو اٹھاتے تھے اسے نکالنے کے لیے, اسے دور کرنے کے لیے وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کرتے تھے. یعنی صدقہ و خیرات یہ ایک ایسا راستہ ہے, یہ ایسا عمل ہے کہ آنے والے بڑے نیکی کو عطا کرتا ہے. امام بخاری, امام مسلم, امام ترمذی, امام ابو داؤد, یہ جتنے بھی ائمہ دین ہیں, جو دین میں امامت کا جو منصب انہوں نے حاصل کیا, یہ جب علم سیکھنے جاتے تھے, حدیث کو نوٹ کرنے جاتے تھے, یا اپنے سے بڑے استاد یا صحابی سے وہ ملنے کے لیے جاتے تھے, تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے تھے, دعا کرتے تھے کہ اللہ یہ جو میں علم حاصل کرنے جا رہا ہوں اس کی اخلاص, یعنی اس کو اخلاص کے ساتھ میں حاصل کروں, اللہ مجھے یہ عطا فرما بول کر دعا کرتے تھے. جینے کے طریقے میں نیک بڑا عمل ہے, اس عمل کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات. میرے بھائیوں, ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ جو صدقہ و خیرات کے ذریعے سے ان کے راستے ہموار ہوئے ہیں, ان کے آسانیاں اللہ تعالیٰ ان کو عطا کیا ہو, ایسے بے شمار باتیں. تو میں آج آپ کے سامنے صدقے کی جو اہمیت ہے, صدقے کے جو فوائد ہے وہ انشاءاللہ میں ذکر کروں. اس سے پہلے ہمیں سنے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ وسیع معنی ہے, بہت لمبا معنی ہے. اپنے جان کو خرچ کرنا, اپنے مال کو خرچ کرنا, اپنے وقت کو خرچ کرنا, ہاتھ پاؤں کے حرکتوں کو خرچ کرنا, کوشش کو خرچ کرنا, محنت کو خرچ کرنا, جتنی بھی باتیں ہیں خرچ کرنے میں بہت زیادہ باتیں آتی ہیں. ان میں سے ایک حصہ ہے مال خرچ کرنا, اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنا, اللہ کی راہ میں دینار و درہم لٹانا, جو کچھ اللہ دے رہا پاکیزہ مال, اس پاکیزہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, یہ بہت بہت بڑی نیکی ہے. میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین جنت کے جو دروازے بنائے ہیں 8 دروازے, 8 دروازوں میں اللہ تعالیٰ ایک دروازے کا نام ہی رکھ دیا باب الصدقہ. باب الصدقہ یعنی صدقہ کرنے والے ہی اس دروازے سے داخل ہوں گے, صدقہ کرنے والوں کو ہی اس دروازے میں انٹری ہے. تو آپ اندازہ لگاؤ اللہ کے پاس کتنی بڑی مہربانی اور کتنی یعنی انسانوں کے اوپر نرمی اور محبت کی جو جھلکیاں ہیں وہ ہمارے کو سمجھ میں آتی ہیں. اللہ نے ایک دروازہ ہی رکھ دیا جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. دیکھو, خرچ کرنا اللہ کی راہ میں ایک ایسا عمل ہے, یہ کیسا کام ہے, کیسی نیکی ہے معلوم. یہ نیکی ایسی ہے کہ جب یہ نیکی کو خرچ کرنے کے لیے آپ آگے بڑھتے ہیں تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے, فقر و فاقے سے ڈراتا ہے, غریبی سے ڈراتا ہے, تیرا مال چلا جائے گا, ختم ہو جائے گا, تو غریب ہو جائے گا, کنگار ہو جائے گا, روڈ پہ آ جائے گا, اس طرح کی باتیں شیطان ڈراتے رہتا ہے, شیطان ورغلاتا ہے اسے. تو میرے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یخرج رجل صدقته حتى يفك لحي 70 شیطانا. مسند احمد کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو راستے میں رکاوٹ بننے والے 70 شیطانوں کے جبڑے وہ چیر پھاڑ کے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے. یہ ایک حدیث کافی ہے صدقہ کرنے والے کے دم اور طاقت کے بارے میں. کتنی بڑی طاقت اللہ اس کو عطا کر رہا ہے کہ وہ 70 شیطانوں کو جو روڈ میں رکاوٹ بن رہے ہیں, اس کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں, صدقہ کرنے کے لیے وہ جا رہا ہے تو 70 شیطانوں کے جبڑے چیر کر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے. کیا معنی ہے؟ دیکھو, نیکی اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ کے آپ نکالنا ہے کچھ اپنی جیب سے, اپنی کمائی سے, اپنی محنت سے. وہ محنت میرا بھی اور ان کا بھی حق ہے غریبوں کا بول کر آپ سمجھنا. الحمدللہ, اللہ اکبر, کتنی بڑی نیکی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے میرے بھائی, اور کتنی بڑی طاقت دے رہا ہے کہ 70 شیطانوں کے جبڑوں کو چیرنے کی بات. اور یہ نیکی معمولی نیکی نہیں ہے. اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا, اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے میرے بھائیوں آپ یہ جو سورۃ منافقون کی دوسرا جو رکوع ہے اس میں آپ اگر پڑھیں گے, ابھی میں خطبہ مسنونہ کے بعد بھی پڑھا ہے, تلاوت کیا ہے, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اس کا معنی کیا ہے معلوم؟ اللہ تعالیٰ پہلے ہی آگاہ کر رہا ہے
کہ ایمان والو تمہیں گمراہ اور دھوکے میں نہ ڈال دے تمہارے مال اور تمہاری اولاد. اگر کوئی اس طرح سے پڑ گیا یعنی دھوکے میں گر گیا تو یہ خسارہ پانے والے لوگ ہیں. اس کے بعد اللہ حکم دے رہا ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, اللہ تمہیں جو کچھ دے رہا ہے اس مال سے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. میرے بھائیو, ہمیں آئے نا دنیا میں کیا بینک بیلنس بنگلہ وغیرہ لے کے آئے؟ خالی ہاتھ آئے تھے, خالی ہاتھ آئے تھے. خبر میں ہمیں پٹک کے جائیں گے تو کیا ہمارے ساتھ پراپرٹیز کے سرٹیفکیٹ وغیرہ رکھیں گے؟ نہیں, خالی ہاتھ جانا ہے. خالی ہاتھ آئے تھے, اللہ عطا کیا ہے, اللہ طاقت دیا ہے, اللہ مال اور دولت دیا ہے. یہ آل اولاد, یہ بچے, یہ محبتیں, یہ ساری چیزیں اللہ کی عطا کردہ ہے. یہی بات اللہ بول رہا ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, خرچ کرو تم جو کچھ ہم نے تمہیں نوازا ہے, میں نے تمہیں دیا ہے. اللہ بول رہا ہے کہ خرچ کرو اور جو کچھ اللہ ہی دیا ہے. تو میرے بھائیو, بات سننے میں کیا ہمارے کو وزن ہو گیا؟ کیا ہمارے لیے بڑی یعنی بیزارگی کی بات آ رہی؟ میرے بھائیو, عمل کرنا ہے. اللہ کا حکم آ گیا تو ہمیں سن لینا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا یہی بات وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ, اس سے پہلے تم خرچ کر لو کہ تمہیں موت آ جائے. موت آنے کے بعد تم بولنے لگو فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ, اللہ میں جو کچھ مال کمایا تھا دنیا میں, یہ سب مال اللہ میں نے رکھا ہے, اس تمام مال کو میں خرچ کر کے آؤں گا, اللہ تھوڑی مہلت مجھے دے. موت کے لمحات, موت کے سکرات اسے دکھیں گے, موت اس کے آنکھوں کے سامنے آ جائے گی تو وہ بولے گا. تب وہ بولنے کی جرات کرے گا, بولنے کے لیے وہ آگے بڑھے گا اللہ سے. اللہ تعالیٰ مہلت دینے والا نہیں ہے میرے بھائی. زندگی میں ٹھوکر لگی تو سمجھ میں آتی بولتے ہی, زندگی ختم ہونے کے لیے ایک ہی ٹھوکر ہے, موت. اس کے بعد وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ, اللہ فرما رہے ہیں ذرہ برابر بھی ہم مہلت نہیں دینے والے ہیں, ذرہ برابر بھی ہم مہلت نہیں دیں گے کسی کو. کیسے مہلت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ؟ آنکھ پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ مہلت نہیں دیتا. جیسے ہم آنکھیں بند کر کو کھولتے نا, یہ ایک سیکنڈ کا بھی کسی کو اللہ تعالیٰ ٹائم نہیں دینے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں باخبر ہے. تو یہ آیتیں دیکھو, ایسی آیتیں ہیں کہ انسان کے دل کو حرکت کرنے والی یعنی جھنجھوڑنے والی آیتیں ہیں. یہ انسان کو متحرک کرنے والی آیتیں. سو رہا انسان, غافل کی زندگی جی رہا انسان, موت سے بے خبر ہو گیا ہے انسان. آج میرے بھائیوں ہماری حالتیں یہی ہیں. شکوے شکایتیں جو ہماری زبان پہ ہے بولتے ہیں, بہت ساری آفتیں ہماری اولاد نہیں سنتی, ہمارا بزنس نہیں چل رہا, ہمارے اوپر آفتیں ہیں, ہمارے اوپر دشمن زیادہ ہیں, ہمارے آس پاس حسد کرنے والے بہت ہیں. کیا مصیبتیں میرے بھائیوں ہمارے پاس نہیں ہیں. ان تمام مصیبتوں کی جڑ ایک ہی ہے کہ اللہ کی راہ میں ہم خرچ نہیں کرتے, اللہ کی راہ میں ہم نہیں دیتے. اللہ رب العالمین کی راہ میں دینے والے بن جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہارا بن جائے گا انشاءاللہ. میرے بھائیوں, دل کی گہرائیوں سے بولیں کہ انشاءاللہ خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں. صدقہ و خیرات کو معمول بنا لیں, عام بنا لیں. دیکھو آپ یقین نہیں مانتے, 2 فرشتے ہر روز اترتے ہیں. یہ بات سنو ذرا اور ذرا احساس کرو, بہت بڑی بات ہے یہ. 2 فرشتے ہر روز نکلتے ہیں, اترتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبح ہوتی نہیں 2 فرشتے اترے بغیر, یعنی 2 فرشتے اتریں گے, دونوں میں سے ایک کہے گا فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ آتِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخِرُ اللَّهُمَّ آتِ مُمْسِكًا تَلَفًا. کیا معنی ہے ہمارے میں؟ ہر ایک کے اوپر, ہر ایک کے لیے یہ جو میری بات اچھی طرح سمجھتے ہیں, اس حدیث نبوی کو آپ اپنے کانوں میں اور دل میں بٹھاتے ہیں. سنے آ رہا نا بات, اور سمجھ میں بھی آ رہی ہے آپ کو. ہر ایک سمجھنے والا اس بات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح ہوتی ہے تو 2 فرشتے اترتے ہیں. ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا, اے اللہ اس کو اور زیادہ عطا کر, اس بندے کو اور زیادہ دے جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے. کون دعا کر رہے ہیں؟ اللہ کے فرشتے. فرشتوں کا کام ہی ہے کہ جو اللہ حکم دے رہا, گویا اللہ سکھا کے بھیج رہا فرشتوں کو, فرشتوں ان کے حق میں دعا کرنا, جو دے رہے ان کو اور زیادہ ملنے کے تم دعا کرو. اور دوسرا فرشتے کہے گا اللہم آتی ممسکن طلفا, اے اللہ اس بندے کو مت دے, اس بندے کے لیے خرابی دے. طلب بولے تو بگاڑ, بربادی, یعنی جو آدمی ممسک روکے رکھا,
اپنے پاس جمع کے رکھا، ایسے بندے کے لیے اللہ تو تلف کر دے، یعنی اس کو خراب کر دے۔ اب آپ بولو اللہ کے فرشتے دعا کریں تو دعا کیا قبول نہیں ہوتی؟ اللہ ہی ان کو مامور کیا، اللہ ہی ان کو کام پہ لگایا، جاب پہ رکھا ہے، تو وہ فرشتے دعا کریں گے تو یہ دعا کریں گے۔ آج ہمارا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا میرے بھائی؟ ہم پیسوں کو کہاں خرچ کرتے ہیں؟ دیکھو ایک ہی مسجد ہو یا ایک ہی تنظیم یا ایک جماعت ہے، آپ سمجھو سپوز 10 آدمی ہیں، 50 آدمی، الحمدللہ بہت بڑی مثال ہے، 10 آدمی کو لے لیں، 10 آدمی ہیں تو 10 آدمیوں کے پاس سے ایک ذمہ داری کے تحت، دیکھو اللہ ہم سب کو مسلمان بنایا، ہمارے اوپر امانت ہے یہ اسلام، اس اسلام کو پھیلانا، اس اسلام کو دینا کتنی بڑی ذمہ داری ہے ہماری، ہے نا میرے بھائیو؟ ہے کہ نہیں؟ بولو، ذمہ داری ہے نا، امانت یہ تمام کے لیے۔ آپ خود اپنے گھروں میں کوئی وفات پاتے ہیں تو کیا وفات پانے کے بعد اسلام کیا تعلیم دے رہا وہ معلوم ہے ہمارے کو؟ معلوم نہیں، معلوم ہے کیا؟ آنکھ بند کرنا، بند کرتے اسٹیج پہ دعا کرنا، تعزیت کی دعا کرنا، یعنی کتنے ایسی باتیں ہیں جو ہمارے ضروریات زندگی کے لیے ضروری ہے ہمارے لیے۔ شادی کرتے وقت ولی کون معلوم نہیں، گواہ کیا ہے معلوم نہیں، اور آپ ایک ٹیم بناتے ہیں جسے جماعت اور جمعیت بولتے ہیں، کیا اصول ہے، کیا رولز ہے، تحریک بولے تو کیا، تشدید بولے تو کیا، یعنی ایک انتظام بولے تو کیا، کوئی علم نہیں ہمارے پاس، ہے کیا میرے بھائیو؟ دیکھو میں آپ کو صدقے کی اہمیت میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے بڑی بات، سب سے بڑی ضرورت کون سی ہے معلوم ہے؟ اگر دیکھنا چاہے تو آپ اس بات کو دیکھو، ہم مر گئے، مر جانے کے بعد نماز جنازہ یہاں کھڑا ہے ہمارا، یہاں ہم رکھے ہیں ہمارے موتا کو، ہماری لاش کو۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے لاش کے پیچھے 40 ایسے لوگ دعا کریں جو توحید پرست ہوں۔ یہ بات یاد رکھو میرے بھائیو، اس سے پہلے بھی میں بار بولا بھی ہوں کئی بار، 40 افراد، کتنے جنے؟ 40 آدمی، 40 لوگ ہمارے پیچھے کھڑے ہو کر دعا کریں، توحید پر شرک میں مبتلا نہ ہو، وہ دعا کریں اللہم اغفر اللہ، اللہ اس کو معاف کرو، تو ہمارے حق میں دعا کریں گے، اللہ اس کو جنت دے دیتا ہے، جنت اللہ نصیب کرتا ہے۔ آپ کو میں چیلنج کروں گا کہ نماز جنازہ کے پیچھے کھڑے ہونے والے 4 افراد تو بتائیں مجھے کہ دعا کو ترجمہ اور معنی مطلب کے ساتھ پڑھتے ہو، سمجھ کے پڑھتے ہو، ان کو طریقہ معلوم ہو نماز جنازے کا طریقہ۔ میرے بھائیوں، میں آپ جب وفات پا جائیں گے تو کیا گارنٹی ہے کہ خبر میں جاتے وقت یا موت آتے وقت ہی صحیح ہمیں خوشحالی کے ساتھ ہماری روح قبض ہو جائے؟ میرے بھائیوں، اس کے بجائے جتنی چیزیں ہیں بدعات و خرافات میں ہمارے مسلمانوں کی بڑھتی نظر آئے گی، جہاں علم کے اڈے ہوتے ہیں، جہاں پر اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں، اسلام خالص اسلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، ان کو سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، ان کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ شاعر اللہ، اللہ کے شاعر جس کو ہم بولتے ہیں، شاعر مانا اسلام کی علامت، اسلام کی گرتو، اسلام کی ایک نشانی۔ آپ کو معلوم ہوگا کسی گاؤں میں آپ گئے تو گاؤں کا نام آپ بورڈ میں دکھتا نظر آئے گا، ویسے ہی علامتیں ہیں اسلام کی، ان علامتوں کی حفاظت جہاں ہوتی ہے، ان علامتوں کو جہاں سکھایا جاتا ہے، ایسے اڈوں کے اوپر خرچ کرنے کے بجائے میرے بھائیوں کہاں ہم اللہ کے دیے ہوئے پیسوں کو خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ صحابہ اور صحابیات کے واقعات تو جھنجھوڑنے نچوڑ دینے والی واقعات ہے۔ سونے کے کنگن عورت پہنی ہے، پہن سکتی ہے عورت؟ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا اس کی زکات تم نکالتی ہو؟ تو عورت نے کہا میں اس کی زکات نہیں نکال رہا۔ اللہ کے نبی نے فوراً کہا کیا ایسے کنگن جو سونے کے نہیں انگار کے پہننا تم پسند کرو گی؟ وہ نکال کے پھینک دیتی ہے۔ پھینک دینے کا ذکر ہے، وہاں نکال کر دینے کسی کو لوٹانے کی بات نہیں، پھینک دینے کا ذکر ہے۔ مجھے یہ نہیں چاہیے انگار۔ میرے بھائیوں، یہ احساس بہت بڑی بات ہے۔ ہم سونا چاندی رکھتے بھی ہیں، نہیں رکھنا بولنے کی بات نہیں ہے، رکھو، مگر اس کا حق جو ہے نکالو۔ اس کا حق کیا کرے گا؟ ہمارے مال کو پاک کرے گا، پیور کرے گا، پیوریفیکیشن کرے گا۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، پاکیزگی آئے گی،
اللہ فرما رہے ہیں نبی آپ ان سے مال لو، کن سے؟ جو حیثیت والے ہیں ان کے پاس سے مال نکالو اور ان کا تزکیہ کرو۔ نبیوں کا مشن ہے یہ، نبیوں کا مشن، نبی جو آئے تھے جو مقصد لے کے آئے ان مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا تزکیہ کرنا، لوگوں کو پاک کرنا، لوگوں کے دلوں کی جو غلاظتیں ہیں، گندگیاں اسے نکالنا۔ سب سے بڑی گندگی غلاظت یہ مال کی ہرس ہے میرے بھائیو۔ اس مال کی ہرس میں پڑھ کر آدمی دشمنیاں مول لیتا ہے، محبتوں کو پارا پارا کر دیتا ہے، دنیا کا بن کے رہ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا عبد الدینار عبد الدرہم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبد الدینار کیا معنی معلوم ہے؟ عبد الدینار، عبد بولے تو بندہ، غلام، ہم سب بندے ہیں اللہ کے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ یعنی تائیسا عبد الدینار، تائیسا بولے تو خراب اور برباد ہو گیا وہ جو دینار کا بندہ ہو گیا، دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، معنی یہ کہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور دنیا کے اندر ڈوب جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، دنیا میں اپنی خواہش کے مطابق جینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اس کی خواہش کے مطابق نہیں، اس کو اس کا مزہ چکھانے کے لیے جہنم میں ڈالے گا اللہ تعالیٰ۔ اس کی یہاں خواہش چل سکتی ہے، چلے، اللہ چھوٹ دے رہا، موقع دے رہا اللہ تعالیٰ، لے جتنا ہے لے لے، لینا چاہے لے، مگر اتنا ہی دے رہا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جتنا اللہ چاہ رہا ہے۔ من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، اللہ فرما رہا ہے کہ جو بھی چاہتے ہیں ان کی چاہت کے مطابق ہم نہیں دیتے، جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا دیتے۔ تو میرے بھائیو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مال خرچ کرنے کا جو کام ہے نا یہ بہت عظیم کام ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو عمل ہے یہ بہت بڑھ کر ہے، یہ 70 شیطانوں کو چیر پھاڑنے کا جو حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے 70 شیطانوں کو جبڑوں کو چیر کر کرنے والا عمل، اور یہ عمل اللہ رب العالمین کو بہت پسندیدہ ہے میرے بھائیو، بہت پسندیدہ ہے۔ یہ اس کے غفلت میں پڑھ کر آپ اس فائدے مند چیز کو گوا نہ لو۔ صحیح بخاری کے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے تو ان کی مدد بھی اللہ عطا کرتا ہے، غیبی مدد بھی اللہ دیتا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ 7 سائے نصیب کرتا ہے، ان 7 سایوں میں سے ایک سایہ بھی اللہ عطا کرتا ہے، اور جو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اللہ نے خاص بنایا باب الصدقہ بول کے، اس دروازے سے داخل بھی کرواتا ہے اللہ تعالیٰ۔ خبر میں جب جائیں گے تو خبر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے بچانے کے لیے صدقے کو آڑ رکھے گا، دیوار بنا کے رکھے گا، عذاب دینے والے فرشتے آئیں گے سرانے سے یا پاؤں کی طرف سے، تو ایک ایک طرف سے ایک ایک نیکی آئے گی، صدقہ بھی ایک شکل صورت اختیار کر کے آئے گا اور جہنم کے عذاب دینے والے فرشتوں کو بھگائے گا۔ تو میرے بھائیوں یعنی اللہ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ دیکھو غیبی مدد کیا کرتا ہے، غیبی مدد ابھی میں بتا رہا تھا، بخاری کی حدیث ہے، واقعہ یہ ہے کہ ایک آدمی ایک مسافر جا رہا تھا، بنی اسرائیل کا واقعہ، مسافر جا رہا تھا تو بادل جو بارش کا جو امن رہا تھا، بادل جو سروں کے اوپر آ رہا تھا، اس میں سے ایک بادل کے ٹکڑے میں سے آواز آئی کہ تو یہاں سے اس فلاں آدمی کے پاس جا کے برسنا۔ اب وہ بادل کا پیچھا کیا، وہ مسافر جاتے گیا تو پتھریلی زمین جہاں پتھر ہیں وہاں پر بارش برس رہی، پھر وہاں پہ سے کچھ نالے بنے، ایک نالے میں سے پانی برابر جاتے گیا، پورا پانی اسی نالے سے جاتے گیا، ایک آدمی جو باغیچے میں کھیت میں ہل جوت رہا تھا، ہل چلا رہا تھا، وہاں پر وہ باقاعدہ پانی وہ یہ کر رہا، سینچ رہا، پانی کو اپنے کھیت میں کھینچ رہا، تو فلاں اس آدمی سے پوچھنے لگا مسافر کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ نام وہی بتانے لگا جو اس نے وہاں بادل میں سے، بدلی میں سے کچھ آواز سنی تھی اور نام بھی سنا تھا۔ تو اس کھیت والے نے پوچھا کہ بھائی تو میرا نام کیوں پوچھ رہا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں جب آ رہا تھا سفر کے بیچ میں دوران میں، تو بادل میں سے جو آواز آئی، نام جو بتایا گیا وہ تیرا ہی نام تھا، وہ تمہارا ہی نام تھا، اور سبحان اللہ قربان جاؤں میں تمہارا جو عمل ہے یہ کتنا اللہ کو پسند آ گیا، اور اللہ رب الجلال نے تمہارا نام لے کر بادل کو حکم دیا کہ یہاں جا کر برسنا، اس کھیت کے اوپر برسنا۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کھیت والا کہ دیکھو میرا معمول ہے کہ جب بھی میں کھیت کی کٹائی کرتا ہوں تو 3 حصے بنا لیتا ہوں، ایک حصہ کھیت کے لیے اگلے پلاننگ کے لیے میں رکھتا ہوں، ایک حصہ گھر کے لیے میں استعمال کرتا ہوں، تیسرا حصہ پورا کا پورا میں اللہ کے راہ میں غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، میں غریبوں میں دے دیتا ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں اس واقعے سے جو بات مجھے بتانا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ غیبی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے ان لوگوں
کے حق میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. کیا معنی معلوم ہے اس کا؟ ان آیتوں میں سورۃ اللیل کی آیتیں ہیں، یہ آخری آیت ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ جو تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں وہ تو کامیاب ہو گئے، وہ نجات پا لیے، وہ بچا لیے گئے جہنم کی آگ سے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، للہیت کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ دینے والے اکیلے اللہ رب العالمین کا احسان کافی ہے، دوسروں کا کسی کا احسان کافی نہیں ہے. معنی کیا ہے معلوم؟ اللہ تعالیٰ احسان کرنے کے لیے کافی ہے، یعنی بدلہ دینے کے لیے. اللہ سے بڑھ کر یا اللہ کے علاوہ کوئی دے سکتا ہے بدلہ؟ جی میرے بھائیو، دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جتنا بدلہ دے گا، جزا دینے میں اللہ تعالیٰ جو اللہ طے کر کے رکھا ہے، اللہ رب العالمین سبحان اللہ جو دیتا ہے نا، اس کی مثالیں ہی خود سبحان اللہ قربان جائیں. قرآنی آیتوں کے ترجمہ اگر آپ پڑھے ہیں تو اس کے معنی مطلب کو آپ سمجھے ہیں تو میرے بھائیو اس سے بڑھ کر بدلہ، اس سے بڑھ کر بزنس کوئی اور نہیں، اس سے بڑھ کر بزنس، تجارت اور کاروبار اس سے بڑھ کر نہیں ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم، اللہ نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آیتوں میں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ نے فرمایا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. کیا معنی ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو ہم بہت زیادہ دیتے ہیں. کتنا دیتے ہیں؟ ایک دانہ زمین پہ بو اور اس کی ڈالیاں 60 ڈالیاں بنے، ایک ایک ڈالی میں 10-10 دانے ہو. ایک دانہ آپ بونے کے لیے خرچ کیے ہیں، اللہ 700 دانے آپ کو عطا کرے گا. یہ مثال ہے 1 روپیہ یا 1 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے لیے، یعنی اتنا دیتا اللہ تعالیٰ. بزنس دیکھو، کاروبار کیسا ہے، کاروبار دیکھو کیسا ہے. ایسے ہی کاروبار بزنس مین ایک صحابی تھے حضرت عثمان بن عفان. سبحان اللہ، کتنا بڑا پیارا واقعہ ہے میرے بھائیو. اس واقعے کو لے کے جاؤ، یہ خطبہ ہے، یہ جمعہ کا خلاصہ ہی سمجھو. تمام باتوں میں ایک واقعہ آپ کے لیے سبحان اللہ بہت کافی اور شافی ہوگا. کیا واقعہ ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ مدینے میں ایک مرتبہ قحط پڑا. قحط یعنی کھانے پینے کے لیے تنگی ہو گئی. آج کل ہمارے پاس تنگی ہو گئی تو کیا ہوتا ہے؟ پیاز تنگ ہو گیا تو 200 روپے تک جاتا ہے، آدمی لیتا بھی ہے. کیا کرے گا بیچارہ، لینا ہے. ٹماٹے مہنگے ہو گئے، 100 روپے 150 روپے، یعنی تنگی. ایسی تنگی ہو گئی کہ اناج ملتا ہی نہیں ہے. اس ٹائم پہ 500 اونٹ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے آ رہے ہیں مدینے کو آ رہے ہیں. یہ اونٹوں کو دیکھتے ہی سارے کاروباری نکل پڑے، سارے منڈی والے نکل پڑے عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف. آئے عثمان رضی اللہ عنہ سے بزنس کرنا شروع کر دیے. آپ ہمیں اناج بیچو، ہم آپ کو دگنا دیں گے، ڈبل. ایک چیز ہم لیں گے آپ کے پاس سے، اس کی جو ریٹ آپ بولے ہیں، آپ لیے ہیں، اس کا ڈبل ہم دیں گے. عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، مجھے نہیں چاہیے، ٹرپل دیں گے. ایک ریٹ 10 روپے ہے تو ہم 30 روپے دیں گے، نہیں چاہیے. 50 روپے دیں گے، نہیں چاہیے. 10 روپے یا 100 روپے دیں گے، نہیں چاہیے. 10 گنا زیادہ دیتے ہی، ارے بھائی آپ کو دینے والا کون ہے، آپ ہمارے کو نہیں بیچ رہے. حضرت عثمان نے کہا اس سے بھی بڑا کاروباری میرے پاس ہے، وہ مجھے اور زیادہ دیتا ہے. 10 گنا زیادہ، اس سے بھی بڑھ کے دینے والا ہے. ہاں، اس سے بھی بڑھ کے دینے والا ہے، اس سے بھی بڑھ کے دینے والا ہے. کون ہے وہ کاروباری؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ دے رہا ہے، اللہ رب العالمین مجھے اس سے بھی بڑھ کے دے رہا ہے. کتنا بڑھ کے؟ 700 گنا بڑھ کے. 10 گنا نہیں ہے، 10 گنا تو یہ کہیں کونے میں پڑے ہیں، 700 گنا بڑھ کے دے رہا اللہ تعالیٰ. میرے بھائیو دل تھام کے سنو یہ بات کہ آپ ایک 10 روپے خرچ کریں یا 1 لاکھ روپے خرچ کریں، آپ یہ سوچ کے خرچ کرتے ہیں کہ مجھے ماہانہ مجھے 4000 روپے یا 5000 روپے ملیں گے. اس کے لیے آپ کتنی محنت اور لگن نہیں کرتے. وہ لگن 1 روپیہ خرچ کر کے اللہ کے اوپر امید لگاؤ، اخلاص کے ساتھ خرچ کرو. اللہ میرے بھائیوں گارنٹی ہے اس آیتوں کی، یہ قرآن مجید کی. اگر آپ یقین نہیں رکھتے تو مومن اور مسلمان نہیں ہوں گے. ہم سوچیں ذرا، جائزہ لیں، ہم جائزہ لیں، میں آپ اپنی جگہ جائزہ لیں. کیا ہمیں یقین ہے ان باتوں کے اوپر؟ اگر یقین ہے تو ہمارے پاس جو کچھ ہے اللہ کی راہ میں ہم خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتے اور ایسا خرچ کرتے، ایسا ہم بناتے کہ ایک مثال ہی بن جاتا. میں 10 آدمیوں کی جو مثال دے رہا تھا کہ کس طرح سے وہ 10 آدمی بھی صحیح کہ کتنا اچھا ماحول بنا سکتے ہیں ایک جگہ، ایک جماعت میں ہی، ایک تنظیم میں ہی، یا ایک مسجد میں، یا ایک مدرسے میں ہی، اس میں آپ بہترین انداز سے چلا سکتے ہیں. مگر ہمارے پاس یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم لے کے بیٹھ گئے اور خرچ کرنے کے لیے آگے
نہیں پڑتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے میرے بھائیوں دوسرے رکاوٹ نہیں بننی چاہیے ہمیں۔ اللہ اتنا بڑا کے دے رہا ہے، اللہ اتنا بڑا کے دے رہا ہے، تو ہم کبھی بھی اس اللہ رب العالمین کے راستے میں پیچھے نہ ہٹیں، اللہ رب العالمین کے راہ میں ہم آگے بڑھ کر خرچ کریں۔ بہرحال میرے بھائیوں باتیں تو صدقہ و خیرات کی بے شمار ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، خلاصہ میں یہی کہوں گا کہ ہم جو مال اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے وہ مال اس اللہ کے راہ میں ہم خرچ کریں گے، اللہ رب العالمین بہت زیادہ اجر و ثواب دے گا، مصیبتیں ٹالے گا، پریشانیاں دور کرے گا، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوگا، اللہ کا غضب غصہ ٹھنڈا ہوگا میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الصدقۃ السر تطفئ غضب الرب، اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں کہ جو آدمی چھپے طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، کسی کو معلوم نہیں پڑتا کیا دے رہا ہے، کتنا دے رہا ہے، تو ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے غصے کو نکال دے گا، ختم کر دے گا، اس کے اوپر کبھی بھی اللہ غصہ نہیں ہوگا۔ تو یہ باتیں بہت ساری آیتوں میں، قرآن مجید کی آیتوں میں یہ بھی بیان ہوا کہ جو کھلے طور پر بھی چھپے طور پر بھی صدقہ کرتا ہے اس کے لیے ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یعنی دنیا کی سب سے بڑی پونجی اس کو مل گئی کہ وہ نہ کبھی غم میں مبتلا ہوگا، کبھی وہ خوف میں مبتلا ہوگا۔ آج ہمارے مسلمان بھائیوں کو دیکھو کیسے کیسے خوف اور کیسے کیسے غم میں مبتلا ہے میرے بھائیوں، یہ خوف اور غم کو دور کرنا چاہتے ہیں اور خوف اور غم کے بغیر جینا چاہتے ہیں تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آ جاؤ، آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں نوازے گا۔ جب دینے پہ آئے اللہ تعالیٰ، لینے والے تھک جائیں گے، وہ دینے پہ آئے تو چھپڑ پھاڑ کے دے سکتا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ خبر کے اندر بھی عذاب کو ٹال دے گا، اور موت کے فرشتے آئیں گے بھی تو سکون اور اطمینان اور راحت کی موت نصیب کریں گے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں ہمیں رمضان کی تیاری میں اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کر کے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ آنے والے رمضان میں ہمیں زندگی دے بولے، اور یہ باقاعدہ ہماری معمول یعنی دعاؤں میں ہم جو بھی مانگتے ہیں معمولی کے طور پر، ان معمولات میں سے ایک دعا یہ بھی ہونی چاہیے، سلف صالحین کا معمول تھا یہ کہ 6 مہینے پہلے ہی دعا کرتے تھے اللہ آنے والے رمضان کو ہمیں زندگی دے، آنے والے رمضان میں ہمیں زندگی عطا فرما بول کر دعائیں کرتے تھے۔ تو میں بھی یہی کہوں گا، تیاری کرنے کا معنی یہ نہیں کہ ہم جائیں داڑیاں منڈوائیں، بال بنائیں یا بہت سارے کام رنگینیوں والے کام کریں، یہ بیکار ہے میرے بھائی، یہ دنیا کے عیش و آرام کی چیزیں ہیں۔ آپ دنیا کے عیش و آرام کو چاہتے ہیں، اللہ آخرت کا عیش و آرام نہیں دینے والا۔ دنیا کے اندر آپ عیش و آرام کو قربان کرتے ہیں، اس میں سچائی بھی ہے، اس میں طاقت بھی ہے، اس میں دم بھی ہے، اور اسی میں اللہ نجات بھی رکھا ہے میرے بھائیوں۔ یہ بات یاد رکھیں اور دنیا میں جب تک جیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنے، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو لٹانے والے بنے، اخلاص اور للہیت کے لیے کام کرنے والے بنے، آگے بڑھ کر قربان ہوتے رہیں اللہ رب العالمین کے راہ میں۔ تو بہرحال میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے دعا کروں گا، ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، اللہ سے میں دعا گو ہوں الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے رہنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کے صدقات و خیرات کو قبول فرما، جو بھی تعاون ہم اللہ تیری راہ میں کرتے ہیں اللہ اس کو قبولیت کا شرف عطا فرما۔ اے اللہ ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، تجھ سے دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعاؤں کو التجاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو موت کی سختیاں جو سخت ہیں اللہ اس میں ہمیں آسانیاں پیدا فرما، موت کے سکرات سے ہم سب کو بچا لے۔ اے اللہ موت کی سختیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ موت جب آئے تو خوشحالی میں ہمیں آئے، تیرے سجدہ کرتے، تیرے راہ میں ہم سجدہ کرتے ہوئے اللہ تیرے نماز میں ہم کھڑے ہو کر، تیرے دربار میں ہم کھڑے ہو کر اللہ اپنی جان کو قربان کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو جب تک زندہ رکھ ایمان کی ثابت قدمی عطا فرما، دین کی باتیں جو بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم سنتے ہیں اللہ سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ہمارے والدین کے اوپر، بزرگوں کے اوپر اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ ایمان کی حالت میں وفات پائے اللہ سب کی مغفرت عطا فرما، ان کے حق میں ہمیں دعائیں کرتے رہنے کی توفیق دے۔ اے اللہ جن کے بھی والدین دنیا سے وفات پا چکے ہیں یا دونوں میں سے ایک وفات پا چکے ہیں اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا۔ اے اللہ ہمارے والدین کے عمروں میں توحیدی زندگی میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو بھی عمروں میں برکت عطا فرما توحیدی زندگی کے ساتھ ساتھ۔ اے اللہ ہم تمام کو صحت اور تندرستی کو غنیمت
جان کر زیادہ سے زیادہ عبادتیں انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دل کھول کر ہمیں تیری راہ میں خرچ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے رہنے کی توفیق دے، ایمان کی تازگی، ایمان کی چاشنی ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ایمان کی لذت اور مٹھاس ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ موت آنے سے پہلے موت کے بعد کی تیاری کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ موت آنے کے بعد جو فرشتے ہیں اللہ نورانی اور رحمت کے فرشتے ہمارے لیے مبعوث فرما، نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو آخرت کی سختیوں سے، آخرت کے ہولناکیوں سے بچا لے۔ اے اللہ نام اعمال ہمیں سیدھے ہاتھ میں لینے کی توفیق عطا فرما، پل صراط کی سختیوں سے ہم سب کو بچا لے، جہنم میں داخل ہونے سے ہم سب کو بچا لے، اللہ جنت میں داخل ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہاں جس طرح تو یہاں مل جل کر ہمیں بٹھایا ہے، تو نے توفیق دی ہے تو ہم بیٹھے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو اسی طرح جنت میں داخل ہونے کی بھی توفیق ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں کثرت سے دعائیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ظالموں کو اللہ ہاتھ پکڑ لے، اے اللہ مظلوموں کی غیبی مدد عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو جب موت دے تو ہمارے زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم انہ تعالی جل